ماہ ذی الحجۃ الحرام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پہنچانا مقصود ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کو محترم مہینوں میں شامل کیا۔ اس مہینے کو اور خاص پہلے 10 دنوں کو قرآن میں کن مقامات پہ کس طرح یاد کیا گیا؟ تو تقریباً 4 آیتوں کا حوالہ۔ پہلی آیت جو آپ کے علم میں سورہ مبارکہ کہ جہاں پر پروردگار عالم نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے وقت فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں ماہ رمضان کا آخری عشرہ، ایک قول مفسرین کا، 10 راتیں ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ، دوسرا قول، 10 راتیں ماہ ذی الحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ۔ تو پہلا مقام قرآن مجید میں پروردگار نے قسم کھائی ولیال عشر، تو دنوں کی یاد ان کے راتوں کی نسبت کے اعتبار سے۔ دوسرا مقام سورہ مبارکہ البقرہ، آیت کا نشان 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ معدودات یہ جملہ مخصوص استعمال ہوا، ایام گنتی کے، معدودات۔ اس میں بھی روایت کی روشنی میں اس سے ایک مراد یہ بھی کہ ماہ ذی الحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ، اللہ کو یاد کیجئے ان مخصوص گنے چنے دنوں میں۔ سورہ بقرہ، ویسے تو حج کے حوالے سے اس کا ربط موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک اور مقام، آیت کا نشان 197، 197 نمبر کی آیت، الحج اشہر معلومات، مہینے کے لحاظ سے معلومات۔ یہ 3 مہینے حج کے، ایک مہینہ شوال کا، ایک مہینہ ذی قعدہ کا، ایک مہینہ ذی الحج کا۔ تو اگر شوال اور ذی قعدہ اشہر و معلومات میں ہیں، بدرج اولا ذی الحج تو اشہر معلومات میں، الحج اشہر معلومات۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ تیسرا مقام، چوتھا مقام، یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، سورہ حج آیت کا نشان 28، اللہ کا نام لو، اللہ کے نام کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، فی ایام معلومات۔ تو ایام معلومات عشرہ ذی الحج کا پہلا، اشہر معلومات ذی الحج خود پورا مہینہ، فی ایام معدودات یہ 10 دن روایت کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ 10 راتیں، اور اس کے علاوہ 5واں مقام بھی آپ لے سکتے جہاں فذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دن، ایام اللہ۔ اور اس کے اعمال کی وضاحت میں جیسے کہ یہ رویت کے اعتبار سے جمعۃ المبارک پہلا جمعہ، اور رویت کے اعتبار سے جو پاکستان میں اعلان کیا گیا اس کے لحاظ سے یہ ذی الحج کی 2 تاریخ، پہلے عشرے میں پہلا جمعہ، 2 تاریخ نوچندی جمعہ، بڑی اہمیت، پہلے 10 دنوں میں شامل۔ اب ایک کتاب باقاعدہ لکھی ابو علی حسن بن محمد بن اسماعیل نے، کتاب کا نام کا کتاب عمل ذی الحج، 437 سنہ ہجرت میں لکھی گئی۔ سارے اعمال اور فضائل ذی الحج کے لکھے گئے۔
اس میں سے کچھ روایات، پھر اعمال کا ثواب ربط مصائب سے پہلے. تو روایت پہلی اسناد کے ساتھ بیان کیا اس کتاب کے اندر کہ فرمان ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ. میں جس کتاب سے روایت پڑھ رہا ہوں کتاب کا نام ہے کتاب اقبال الاعمال. فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ عمل صالح انجام دیے جانے کے لیے اللہ کے نزدیک کوئی دن ذی الحج کے پہلے عشرے کے برابر محبوب نہیں ہے. اللہ اکبر. کوئی دن محبوب نہیں ہے عمل صالح کے ایام کے طور پر جو ان 10 دنوں سے زیادہ ہوں اللہ کے نزدیک. احب، محبوب ترین ہے اللہ کے نزدیک یہ 10 دن. روایت کے ساتھ ساتھ دوسری روایت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قال ما من ایام ازکا عند اللہ. ایک احب، ایک ازکا. ازکا تزکیے والے دن نہیں ہیں ایام ازکا اللہ کے نزدیک، ولا اعظم اجرن، اور نہ ہی ہیں زیادہ عظیم اجر والے، من خیر من عشر الاضحیٰ، 10 دن ذی الحج کے پہلے ان دنوں کے اعتبار سے. یعنی کہ ابھی 2 روایات میں سوال کیا راوی نے، بات واضح ہے، ایام احب الی اللہ، ایام ازکا الی اللہ، ایام اعظم اجرن الی اللہ. اس سے بہتر نہیں ہے، 10 دنوں سے بہتر کوئی ایام. نہ سوال کی روشنی میں اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد بھی اس سے بہتر نہیں ہے؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، سوائے ایسے جہاد کے جس میں اپنی جان اور مال کے ساتھ وہ خروج کرے اور پلٹ کے واپس نہ آ سکے. ایک عام جہاد اس سے بھی افضل ہے یہ 10 دنوں کی عبادت، عمل صالح اور تزکیہ اختیار کرنا. وکان سعید بن جبیر، اور سعید ابن جبیر اذا دخل ایام العشر، جب یہ 10 دن شروع ہوتے تھے، اجتہاداً شدیداً، بہت زیادہ عبادت میں محنت کرتے تھے. حتی ما یکاد یقدر علیہ، کہ کسی اور دنوں پر ایسی محنت نہیں کرتے تھے. اب ان پہلے 10 دنوں کے اعمال پر ایک خلاصہ، وہ نماز جو آپ کے علم میں مشہور ہے، پہلے عشرے کی نمازوں میں سے خاص نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، نماز ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ. اس نماز کا ثواب فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ شَارَكْتَ الْحَاجَّ فِي ثَوَابِهِمْ وَإِن لَمْ تَحُجَّ. اگر کوئی انسان اس نماز کو پڑھے تو حج کرنے والوں کے ثواب میں شامل ہو جائے اگرچہ خود حج پر نہ بھی گیا. اب اگر اس مہینے کے اعمال کے لحاظ سے کچھ اور اعمال کے بارے میں بات کی جائے، جن میں سے تحلیلات اور وہ جو ہدیہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی خدمت میں ہوا، اور اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مخصوص دعا، تو آئیے چند باتیں آپ کی خدمت میں اس لحاظ سے بیان کر دی جائیں
کہ بہرحال تاریخی اعتبار سے ذی الحج کی پہلی تاریخ آپ منا چکے، شہزادی کے عقد کی تاریخ، ایک روایت کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی آمد کی تاریخ، ایک روایت کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنائے جانے کی تاریخ، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ دست مبارک سے سورہ برات کی تبلیغ کا حوالہ. لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے تحلیل پڑھے جانے کا پیغام شروع کے 10 دن ماہ ذی الحج کے، لا الہ الا اللہ عدد اللیالی والدہور الی آخر. ارشاد فرمایا مولا نے کہ جو شخص بھی ان اعمال کو انجام دے، اعطاہ اللہ عز وجل بکل تحلیلۃ درجۃ فی الجنہ، ہر ایک لا الہ الا اللہ کے عوض میں پروردگار عالم اس کے درجات کو جنت میں بلند کرے گا، درجہ اسے عطا کرے گا. من الدر والیاقوت، جو موتیوں اور یاقوت سے سجا ہوا ہوگا، اور ان ہر دو درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ، انسان کے سفر کا نہیں، تیز ترین سواری کے سفر کا فاصلہ، اور ہر ایک درجے میں ایک پورا شہر جس میں بنے ہوں گے محلات جواہرات کے. اللہ اکبر. اور یہ تمام کے تمام شہر ان خاص شہروں میں جو عطا کیے جائیں گے ان تحلیلات کے پڑھنے والوں کے لیے. اور جب یہ اپنی قبر سے نکلے گا ان تحلیلات کو پہلے اشرے میں پڑھنے والا، تو اس کے لیے پروردگار عالم اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نور قیامت میں عطا فرمائے گا، اور 70,000 ملائکہ اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے جانب دروازے جنت چلیں گے. عظیم عطا ہے، بہترین نعمتیں ہیں کہ جو اگر انسان توجہ کرنا چاہے کہ کس طریقے سے ثواب عطا کیا جائے گا تحلیلات کا، تو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا گیا. اس کے علاوہ اب وہ خاص تذکرہ مکمل کرتے ہوئے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ہدیے بیان کیے گئے کہ ان کی تلاوت بھی انسان اگر کرے پہلے اشرے میں، بہترین عبادت کا ثواب. کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس بات کو مکمل کریں گے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے کیا کچھ عطا کیا جائے گا پڑھنے والوں کے لیے. یہ تمام تر تحفے ہیں جو پروردگار نے مخصوص کیے عشرہ اول ذی الحجۃ الحرام کے اعمال انجام دینے والوں کے لیے. بس یاد رکھیے کہ نیت میں خلوص، عقیدت کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیا جائے، اس طرح سے انجام دیا جائے کہ جو انسان خلوص قلب کے ساتھ انجام دے وہ مقبول بھی ہوتے، قبول بھی ہوتے. اور اب صرف اشارہ مکمل کرتے ہوئے تاکہ بہت بات طولانی نہ ہو جائے، اس لیے ایک اشارہ آپ کی خدمت میں اور روایت پھر پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ کتاب اقبال الاعمال سے. فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہ نے یہ ہدیے نازل کیے عیسیٰ ابن مریم کے لیے 5 دعاؤں کے. جبرائیل لے کر آئے پہلے 10 دنوں کے لیے، اور جبرائیل نے آ کر پیغام ربانی دیا، عیسیٰ آپ دعا کیجئے، اللہ کو پکاریے ان 5 دعاؤں کے ذریعے سے.
پس پروردگار عالم فرماتا ہے اس کے نزدیک ایسی کوئی عبادت نہیں جو احب ترین ہو اللہ کی بارگاہ. احب الی اللہ من عبادتہ فی ایام العشر، یعنی عشر ذی الحج. اولہن، پہلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر الی آخر. اب آئیے اس کا ثواب پوچھا گیا، اور ثواب کس طرح سے بیان کیا؟ ارشاد فرماتے قال الحواریون لعیسیٰ یا روح اللہ، حواری کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم سے، اے عیسیٰ روح اللہ. اس کا ثواب کیا ہوگا ان کلمات کا؟ قال اما من قال الاولی 100 مرۃ، 100 مرتبہ اگر کوئی شخص پہلے کلمے کو تلاوت کرے تو لا یکون لأہل الارض عمل افضل من عمل ذلک اليوم، روئے زمین پر جتنے لوگ عمل انجام دینے والے ہوں گے ان تمام کے اعمال سے افضل ترین عمل اس کا ہوگا، اکثر عبادت میں قرار پائے گا حسنات کے اعتبار سے قیامت کے دن. اور جو دوسرا جملہ تلاوت کرے ومن قال الثانیہ 100 مرۃ، 100 مرتبہ، وہ اس نے توریت و انجیل 12 مرتبہ تلاوت کر لی اور اس کو ثواب اس کا دیا جائے گا. قال عیسیٰ علیہ السلام یا جبرائیل، اب یہ ایسا کہ جبرائیل بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ آگے بیان کر رہے ہیں. وما ثوابها، ثواب کیا ہے اس کا؟ لا یطیق ان یحمل حرفا واحدا من التوراۃ والانجیل من فی السماوات السبع من الملائکۃ حتی ابعث انا واسرافیل. اتنا ثواب کہ جیسے کتاب توریت و انجیل کا ایک ایک حرف اپنے مقام پہ ثواب رکھتا، 7 آسمانوں میں، ملائکہ میں سے پروردگار یہاں تک کہ مجھے مبعوث کرے اور اسرافیل کو. یہ سب سے پہلے جو بندے نے اپنی زبان سے جملہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا زیادہ ثواب ہے اس کلمات کے تلاوت کا. ومن قال ثالثا 100 مرۃ، اور جو تیسرے کلمے کی تلاوت کرے، تیسرا وہ جملہ ان 5 دعاؤں میں سے، تو پروردگار عالم اس کے لیے 100 مرتبہ لکھتا ہے. بلکہ بعض علماء نے وضاحت کی کہ نہیں، 10,000 10,000 مرتبہ مالک اس کے لیے نیکیاں لکھے گا، 10,000 گناہ اس کے مٹا دے گا. 10,000 نیکیاں لکھے گا، 10,000 گناہ مٹا دے گا، اور 10,000 اس کے گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی، اور 70,000 ملائکہ آسمان سے نازل کرے کہ جو ہاتھوں کو اٹھا کر اس پڑھنے والے کے حق میں درود پڑھیں گے. یصلون علی من قالها، یہ تیسرا جو جملہ ہے ان 5 جملات میں سے، اس کو اگر 100 بار تلاوت کیا جائے اس کا ثواب بیان ہو. فقال عیسیٰ یا جبرائیل حل تصلی الملائکہ الا علی الانبیاء، سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل، کیا ملائکہ انبیاء کے علاوہ بھی کسی اور پہ درود پڑھتے ہیں؟ قال انہ من آمن بما جاءت بہ الرسل الانبیاء، جبرائیل کہتے ہیں جو شخص بھی ایمان لائے انبیاء پر اور جو انبیاء لے کر آئے ان تمام پر، وَلَمْ يُبْدَلْ عُطِيَ ثَوَابَ الْأَنْبِيَاء، خدا اسے انبیاء کے ثواب میں شامل کر لیتا ہے. تو درود ملائکہ کا اس پر جو یہ کلمہ تلاوت کرے. وَمَنْ قَالَ الرَّابِعَ 100 مرۃ، اور جو چوتھے جملے کی تلاوت کرے 100 مرتبہ، ملک الموت اس سے ایسے ملاقات کریں گے کہ یہاں تک کہ اسے بلند کریں گے رب کی بارگاہ میں. پروردگار عالم اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا.
اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس پر کوئی مشکل و شقاوت نہیں ہوتی. آخری جملہ قال عیسیٰ ابن مریم یا جبرائیل ما ثواب الخامسہ. عیسیٰ سوال کرتے ہیں جبرائیل سے، بتائیے پانچویں جملے کا ثواب کیا ہے؟ فقال ہی دعوتی. جبرائیل کہتے ہیں یہ میری اپنی دعا ہے. وَلَمْ يُؤْذَنْ لِي أَنْ أُفَسِّرَهَا لَكَ، اور خدا نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اس کی وضاحت بیان کروں. اللہ اکبر. یعنی کہ پانچواں وہ اس کے لیے خدا نے جبرائیل کو روک دیا. اب خدا جانے اور پانچویں جملے کا تلاوت کرنے والا جانے. لیکن یاد رکھیے یہ جملات 10 مرتبہ تلاوت کریں گے تو 10 دن میں یہ 100 مرتبہ مکمل ہو جائیں گے.